تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث, امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے, تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا ہی, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے, اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں, کس کو, زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے, کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے, ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں, ورنہ میں نہیں آ رہا, جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا, ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی, تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنی, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا, خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہم میں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا, 3 شادیاں ہو گئی بھائی. صحیح ہے نا.
وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا تو چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے دو لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتہ ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں.
اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہیں۔ اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو۔ دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے، کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو، عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو، ایکسکیوز می، پلیز، یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے۔ آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا ہی، گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے۔ گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے۔ جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس۔ مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا حقوق۔ عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں، مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا، انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا۔ تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا۔ اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی؟ آزاد گھومو پھرو، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں۔ اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا، میاں ہے۔ دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا، دل میں اثر کرتی ہے 100%۔ کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ زبان سے کہو نا، جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کر بھی لیتی ہیں۔ مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کہیں رشتہ طے ہوا، شادی نہیں ہو رہی، دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا، تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کروں گا نہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا، تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں، 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا، جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے، اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے۔ دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا، تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں۔ جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں دوں گا، بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں، تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا، اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%۔ جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں، آپ ان کی سروے کرو تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے، یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی، یا میں طلاق لے لوں گی، خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا، یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو۔ جب دینی ہو نا تو
تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے. اول تو نہ دو, کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے, اس میں دھمکیاں ومکیاں نہیں. دھمکیوں میں دی تو آپ کا ڈی ایم آر بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی, وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, تو بھی کیا ہوگی, بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو, ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے, اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے یہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا, اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ. بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے میں پھر بھی نہیں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. واقعی سکون بہت ہے یہاں پہ. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, یہ تو کراچی ہی ہے سارا. جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں. اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا, وہ تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے, لیکن اتنا واللہ عالم. بہرحال ایک حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے, وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے. نیت یہ ہے, چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے. کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, اللہ کرے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کی قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے, برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشعور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے.
میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے